السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم شب برات کے یعنی 15ویں شب کے بارے میں کچھ باتوں کو میں لے کر کے آیا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں شب برات کی رات میں کیا کرنا چاہیے۔ شب برات میں اکثر لوگ جو ہے حلوے پکاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے، بلکہ فاتحہ کی جاتی ہے۔ میرے بھائی، یہ فاتحہ اور حلوہ، کھانا پکوان وغیرہ، میرے بھائی، یہ ساری چیزوں کو اہتمام سے کیا جاتا ہے، بڑے پیار سے کیا جاتا ہے، بڑے پیار سے لوگوں کو بلاتے ہیں، 10-50 لوگوں کو بلاتے ہیں، بڑے دھوم دھام سے اس کی فاتحہ ہوتی ہے، اس کی فاتحہ شب برات کے دن فاتحہ کرائی جاتی ہے۔ میرے بھائی، یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ فاتحہ کرانا، شب برات کے دن فاتحہ کرنا، یہ کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے، کسی کتاب کے، بلکہ ضعیف سے ضعیف حدیث بھی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ صحابہ نے یا نبی علیہ السلام نے کہ شب برات کی رات ہو، 15ویں شب کی رات ہو، لوگوں کو بلا کے شیرنی بٹوایا ہو، فاتحہ کروایا ہو، حلوہ پکوایا ہو۔ یہ غلط ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ شب برات میں جو کرنے کی چیز ہے، لوگ اس چیز کو نہیں کرتے ہیں، جو نہیں کرنے کی چیز ہے لوگ اسی پہ توجہ دیتے ہیں، اسی پر دھیان دیتے ہیں، اسی پر کان لگا کر اور دل لگا کر اور دل و دماغ سے اس کام کو انجام دیتے ہیں، حالانکہ یہ کام سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ بلکہ اپنی گناہوں کی بخشش کرانے کی بجائے اپنے کھاتے میں، اپنے نوٹ بک ڈائری میں بلکہ گناہ اور لکھوا جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ شب برات میں فاتحہ کرانا، شب برات کے اندر حلوہ کھانا، شب برات کو خوشی سمجھ کر کے، خوشی یعنی کہ برکت والی رات تو ہے، لیکن یہاں خوشی جو ہے ظاہر کیا ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، بلکہ شب برات میں آپ کو کرنا ہے نوافل کی کثرت، روزے کی کثرت، بلکہ کہ اپنے نوافل کو اتنا نوافل پڑھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ شب برات میں بخشش ہوتی ہے، شب برات کی رات برکت والی رات ہوتی ہے، اللہ سے لینے کی رات ہوتی ہے۔ شب برات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کیے ہیں، لیکن اجتماعی نہیں کیے ہیں، بلکہ نوافل کیے ہیں، بلکہ کسی کو نہ بلائے ہیں، نہ کسی کی مجمع اکٹھا کیے ہیں، بلکہ کیا آپ بہتر یہی ہے کہ شب برات کے دن اپنے گھروں میں عبادات کریں، اپنے گھر میں نوافل کی کثرت کریں، اپنے گھر میں جا کے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بیوی اور اہلیوں کے ساتھ، بلکہ کہ سب پریوار کو مل کر کے عبادات کرے تاکہ ان کا بھی جی لگے اور آپ کا بھی جی لگے۔ بلکہ ایسا نہیں ہو کہ مساجد کے اندر میں جمع ہو کر کے، آج کیا ہوتا ہے مساجد میں بلاتے ہیں لوگ، بلکہ کثرت سے آتے ہیں، کئی سارے لوگ آتے ہیں، ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے، بہت بڑا مجمع ہو جاتا ہے، جو کہ لوگ مل کے عبادات کرتے ہیں، نوافل جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ نوافل جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تسبیحات بھی ایک اجتماعی شکل میں پڑھی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ نماز تو نوافل ہے، یہ اجتماعی نہیں ہے۔ شب برات میں عبادات کے لیے بات وارد ہے، برکت والی رات ہے، لیکن اجتماعی نہیں ہے، برکت والی رات ہے۔ اسے غلط استعمال نہ کریں، کوئی اسے غلط فائدہ استعمال نہ کریں، غلط میں نہ لائیں، بلکہ شب برات اپنی گھروں میں عبادت کریں۔ اگر 2-4 آدمی مسجد کے اندر میں چلا جائے، اگر وہ 2-4 آدمی سے اگر جب مل کے اگر عبادات کر رہا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر اسی کثرت کے ساتھ لوگ جمع ہو کر کے، یعنی کہ 15-20 سے 25-30 آدمی ایک اجتماعی کی شکل میں اگر اس عبادات کیا جائے، جیسے فرائض کو ادا کیا جاتا ہے، فرائض کی نماز کے لیے اجتماعی شکل ہوتی ہے، اس طرح سے کرنے والا غلط ہے۔ لیکن ایسا نہ کرے، یہ دین کے اندر میں نئے شریعت کو داخل کرنے کی کوشش نہ کرے کوئی، بلکہ جو دین ہمارے اوپر مکمل ہو چکی ہے، ہمیں اسی دین کو فالو کریں، اسی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نہیں جانتے ہیں، اپنی علماء سے پوچھیں، آپ نہیں جانتے ہیں، اپنی بڑے اکابرین سے پوچھیں، اکابرین سے پوچھ کے عمل کریں۔ جو باتیں پوچھ کے عمل کی جاتی ہے، جو باتیں علماء سے پوچھ کے عمل ہوتی ہے، وہ پائیدار اور مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کو جاننا یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کے شب برات میں کس عمل کو زیادہ ترجیح دیں گے، کس عمل کو چھوڑیں گے۔ یہ ساری چیزیں علماء کے پاس جب بیٹھیں گے، علماء آپ کو جب سمجھائیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں،
بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں فلاں صاحب نے بات کو صحیح کہہ رہا تھا کہ شب برات نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا، پھر پچھتاؤ ہوگا کہ ہم نے یہ برکت والی رات کو کھو دیا۔